اچھا، محمود غزنوی نے شکار کے لیے نکلا. اچھا، وہ وزراء جو بہت شکایتیں کرتے تھے ایاز کے بارے میں، اس نے ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ مثلا شکار کے لیے جا رہے ہیں، تم لوگوں کو حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھ رہا ہوں، ساتھ رکھ رہا ہوں. اچھا، جاتے ہوئے نا اس نے ایک چھوٹا سا باکس دیا، اس میں ہیرے بھر دیے. اب پہاڑی علاقہ تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ایک درہ تھا. اچھا، وہ درہ ایسا تھا کہ بادشاہ اسے موڑ کے دوسری طرف چلا جاتا تھا تو پیچھے لشکر نہ نظر آئے. اچھا، یہی پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دشمن تاک لگاتا ہے، یعنی خطرناک پوائنٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ چند سیکنڈ کے لیے جو ایک انسان مڑتا ہے نا تو پیچھے والا پورا لشکر پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہاں پر دشمن کا حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ حساس ترین پوائنٹس میں سے ہوتے ہیں، یعنی اس ٹائپ کے ٹرننگ پوائنٹس یا درے. تو اب ایسے حساس جگہ پر جیسے ہی بادشاہ درے پر پہنچا نا، اس نے کیا کیا، وہ جو ہیروں کا باکس تھا اسے کھولا اور گرا دیا. اچھا، جب گرا دیا، پیچھے والے جتنے لوگ تھے نا وہ ہیرے چننے میں لگ گئے. بادشاہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور درہ کراس کر لیا. اچھا، یہ خاص حساس ترین پوائنٹ تھا. یہاں پر اصول یہ تھا کہ بادشاہ کے پیچھے جانا چاہیے تھا. اب یہاں پر بادشاہ نے دیکھا صرف اور صرف ایاز ایسا تھا کہ جس نے بادشاہ کے پیچھے گھوڑے کو دوڑ لگائی اور وہ بالکل بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. اچھا، اب بادشاہ انتظار کر رہا ہے درے کے دوسری طرف کہ کب میرے وزراء آئیں گے، اور وزراء یہاں پہ ہیرے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پر اچھا ان کو بھی موقع مل گیا نا کہ دوبارہ ایسا موقع ملا. ایک تو بادشاہ دیکھ نہیں رہا درے سے دوسری طرف چلا گیا، دوسرا یہ کہ ایسے ہیرے گرے ہوئے کہاں ملیں گے. اس نے لوگوں نے فوراً سے ہیرے، اب کچھ دیر گزر گئی. اچھا، مقام کیا تھا حساس ترین، اصول کیا تھا بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف ایاز کھڑا ہوا. اب کچھ دیر بعد جب تمام وزراء پہنچ گئے تو بادشاہ نے ایک دفعہ سب کو متوجہ کرنے کے لیے، اچھا لوگ کیا کہتے تھے، بدصورت غلام، گھنگریالے بالوں والا غلام، موٹے ہونٹوں والا غلام. تو اب بادشاہ نے نا ان کے الفاظ کو مینشن کیا اور کہا، اے گھنگریالوں بالوں والے ایاز، ایک بات بتاؤ. اچھا، جو وہ جملے کہا کرتے تھے نا، بادشاہ نے یاد دلایا کہ تم لوگ ایاز کے بارے میں کون سے جملے کہتے ہو. اے گھنگریالوں بالے والے غلام، یہ بتاؤ تم ہیروں کو لینے کے لیے کیوں نہیں رکے. بڑا خوبصورت جملہ کہا ایاز نے. اب دیکھیں ایاز نے کہا، بادشاہ غور سے سنیے گا، یہی جملہ ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزوں کا پرابلم ہے. کہا، میں نے نعمت کو اطاعت پر مقدم نہیں کیا اور میں نعمت کو اطاعت پر مقدم نہیں کرتا. اب دیکھیے، نعمت کو اطاعت پر مقدم نہیں کرتا، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرا فریضہ کیا تھا. میرا فریضہ اس وقت یہ تھا کہ میں آپ کی حفاظت کرتا ہوا فوراً سے آپ کے پیچھے آؤں، نہ کہ میں نعمتوں کے پیچھے پڑ جاؤں اور نعمتوں کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے میں اپنے فریضے سے غافل ہو جاؤں. یہ میری غفلت ہے. اگر میں اس طرح غافل ہو گیا تو نعمت کے پیچھے دوڑنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ پہلے اطاعت کی جائے، اطاعت کے بعد نعمت مل ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نعمت ان کا پیچھا کرتی ہے جو اطاعت کرتے ہیں. آپ دیکھیے، جو جملہ کہا اس نے کہ میں نعمت پر اطاعت کو مقدم نہیں سمجھتا. ٹھیک. اچھا، ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزوں کا مین پرابلم یہی ہے. اگر ہم دیکھیں مثلا، آپ دیکھیں ہم جو نارملی آپ دیکھیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے نعمت. ہم جو ہے نا، ہم جائیداد میں پورا حصہ چاہتے ہیں، اپنی پوری وراثت. آپ دیکھ سے لوگ کہتے ہیں نا، مجھے پورا حصہ میرا ملنا چاہیے، مجھے پورا حق ملنا چاہیے. کیا ہم اطاعت، یعنی ہم حصہ تو چاہتے ہیں لیکن نعمت سے پہلے خدمت ہے، خدمت کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ہم فرسٹ آنا چاہتے ہیں لیکن فرسٹ آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت کرنا. تو کیا ہم نعمت چاہتے ہیں؟ کیا ہم محنت بھی کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، ہم اور آپ جنت چاہتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے. ٹھیک ہے، جنت نعمت ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے. کیا ہم واجبات کو ادا کرنا، یعنی ہم نے یہ فریضہ اپنا رکھا ہے کہ ہمیں واجبات کو انجام ہی دینا ہے. اچھا، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہے نا، جہنم سے بچنا ایک نعمت ہے، لیکن کیا جہنم سے بچنے کے لیے ہم محرمات کو ادا کر رہے ہیں، یعنی محرمات کو چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی فرائض کو دیکھیے اور پھر نعمت کو دیکھیے. ہم نعمت تو چاہتے ہیں لیکن فرائض کو زیادہ ادا نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہم کتنے محرمات سے بچ رہے ہیں، جنت کے لیے ہم کتنے واجبات کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں نا.
یعنی ہمیں نعمت چاہیے لیکن اطاعت کا لیول کم رکھا ہوا ہے. تو ہماری زندگیوں کی یہ پرابلم ہے یا نہیں کہ ہم اطاعت کم کرنا چاہتے ہیں، نعمت زیادہ چاہتے ہیں. اچھا جواب میں کیا ہے؟ جو اطاعت کرتا ہے نعمت تو اس کو آلریڈی مل جاتی ہے. کہتے ہیں ایاز نے نا وہ جو ہیرے رکھے تھے وہ چھوٹے سائز کے تھے ڈبے میں، لیکن محمود نے، لیکن جو اپنے پاس الگ سے رکھا تھا نا بڑا ہیرا تھا. محمود نے اب سب کے سامنے وہ ہیرا نکالا اور ایاز کو دے دیا. لوگوں کو بتانا چاہا کہ دیکھو اصل چیز اطاعت ہے، اور اطاعت کے بعد جو نعمت ملتی ہے نا وہ زیادہ یعنی احسن بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، خوشنما بھی ہوتی ہے. تو اطاعت کے بغیر جو نعمت ہوگی نا وہ چھوٹی ہوگی، لیکن اطاعت کے ساتھ جو نعمت ہوگی نا وہ بڑی ہوگی. تبھی آپ دیکھیے جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے قریب ہو جاؤں، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اے موسیٰ میرے واجبات پہ عمل، محرمات سے بچنا، جو اس کو انجام دے وہ سب سے زیادہ میری قریبی اختیار کرتا ہے، یعنی میرا قرب سب سے زیادہ واجبات پر ہے. اچھا اگر ہم جملہ بدل دیں نا تو اصل میں ہم توضیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم فقہ احکام کیوں پڑھتے ہیں؟ واجبات کو سیکھنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے. تو توضیح، یہ جو ہم کہتے ہیں نا توضیح المسائل، یہ توضیح المسائل نہیں ہے، یہ قرب خدا کا ایک ذریعہ ہے. یہ توضیح المسائل نہیں ہے، نزدیکی خدا کا ایک راستہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ہم حلال و حرام کو سیکھ رہے ہیں نا. اور خدا کہتا ہے اس پر عمل سے تمہیں سب سے زیادہ میری اچھا یہ بھی اصول کافی کی ہی حدیث ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ میری نزدیکی جو ہے نا وہ حرام سے بچنے سے اور حلال پر انجام، یعنی جو میں نے حلال کیا ہے، جو میں نے اطاعت کے لیے واجب کیا ہے، واجب پر عمل کرو گے اور حرام سے بچو گے، میری سب سے زیادہ قرب اسی میں ہے. اور فرمایا وہی میرا محبوب ہے، وہی متقی ہے. اچھا یہ میں نے 5-6 حدیثوں کو ملا لیا ہے. آپ اصول کافی کی جلد نمبر 3 میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسی بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی کہ متقی وہ ہے جو حرام سے خود کو بچاتا ہے، متقی وہ ہے جو واجبات پر عمل انجام دیتا ہے. تو متقی بھی وہی ہے، محبوب خدا بھی وہی ہے، نزدیک ترین خدا بھی وہی ہے جو اطاعت الہی کرتا ہے. کیوں؟ اطاعت الہی جب کرتا ہے نا تو اس کو حب بھی ملتا ہے اور نعمت بھی کثرت کے ساتھ ملتی ہے، اور وہی دیندار ہے. یعنی عقل ہم کو لے آتی ہے دینداری کی طرف، اطاعت کی طرف. اچھا اب عقل تو لے آئی اطاعت کی طرف، دینداری کی طرف. علامت کیا ہے؟ عاقل اصل کون ہے؟ دیندار اصل کون ہے؟ اچھا چلیں میں کہوں میں عاقل ہوں یا نہیں، میں دیندار ہوں یا نہیں. یعنی دیندار اصل ایک ہوتا ہے نا دیندار، دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہراً دیندار ہیں، ٹھیک ہے، دیندار اصل کون ہے، عاقل اصل کون ہے؟ کہاں ان دونوں کو اگر دیکھنا ہو نا تو تم دیکھو کہ حیا ہے یا نہیں. حیا مینشن کرے گی اصل عاقل کون ہے، حیا مینشن کرے گی اصل دیندار کون ہے. آپ حدیث پہلے جملے کو دیکھیے، 3 چیزیں آئی تھیں نا، حیا، دین اور عقل. ٹھیک، اب حیا کیا ہے؟ یہ عاقل کی پہچان ہے. حیا کیا ہے؟ یہ دیندار کی پہچان ہے. کیوں؟ فرمایا حیا جزء ایمان ہے. جہاں ایمان ہوگا نا وہاں لازمی طور پر حیا موجود ہوگی. دیندار کیا ہم دیکھیں سوچیں، دیندار یعنی دیندار کے لیے ایمان ہے یا نہیں، یعنی ایمان ہوگا تو وہ دیندار ہوگا نا. اور فرمایا اس کا جز ہے حیا. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث، فرمایا حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدوش ہیں. جب ایک چلا جاتا ہے نا تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. یہ بھی اصول کافی کی جلد نمبر 3. فرمایا دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ہمدوش ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی. یعنی اگر میں کہوں کہ دیندار تو ہے لیکن تھوڑا سا بے حیا ہے تو پھر اصل دیندار نہیں ہے. کیوں؟ امام فرما رہے ہیں یہ دونوں ملے ہوئے، ایک جائے گا نا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک موجود رہے دوسرا موجود نہیں ہوگا، نہیں، جزء ایمان ہے، موجود ہوگا ایمان تو حیا بھی ہوگی، اگر حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بھی نہیں ہے.
کتنی ضروری چیز ہے. ایمان نہیں ہے، اعمال قابل قبول نہیں ہے. اعمال قابل قبول نہیں ہے، انسان جہنمی ہے. آپ سوچئے. اچھا یہ پوری ایک اور اصول کافی کی باب ایمان میں پوری ایک بہت لمبی حدیث ہے. اگر اس حدیث کو میں بیان کروں گی نا تو یہاں پہ میرا درس 2-3 گھنٹے کا ہو جائے گا. لیکن آپ جا کے دیکھیے گا. اچھا 2-3 صفحے کی حدیث ہے کہ حیا نہیں ہے نا. کسی نے امام سے پوچھا، مختصراً اس کا صرف ٹائٹل بیان کر رہی ہوں. امام سے کسی نے پوچھا، مولا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے بغیر خدا کچھ قبول نہیں کرتا؟ فرمایا ایمان. ایمان نہ ہونا خدا کچھ قبول نہیں کرتا. یعنی اعمال کی قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو. اعمال میں ایمان ہوگا تو خدا قبول فرمائے گا. اور ایمان ہم دوش حیا ہے. سوچئے. اب اگر حیا ہے تو ایمان ہے. حیا کا فائدہ. اچھا اگر پھر میں کہوں حیا نہ ہو، اس کا اور نقصانات. اس کا ایک نقصان میں اور بیان کرتی ہوں آپ کو. اس کا ایک نقصان یہ ہے، فرمایا خدا جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہے تو سب سے پہلی چیز کیا چیز اٹھاتا ہے؟ فرمایا اگر خدا کسی قوم پر سے عذاب کو یعنی عذاب ڈالنا چاہے، عذاب دینا چاہے، تو سب سے پہلی جو خصلت خدا ان کی طرف سے اٹھاتا ہے، ان پر سے اٹھاتا ہے، وہ ہے حیا. حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آپ سوچئے حیا کا ختم ہونا سائن ہے کہ عذاب آنے والا ہے. تبھی آپ دیکھیے دشمن کی پوری کوشش ہے کسی طرح ہو ہماری قوم میں سے حیا ختم ہو جائے، ہماری امت میں سے حیا ختم ہو جائے. کیوں کوشش ہے؟ آپ دیکھیے حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو گیا نا. حیا ختم ہو گئی، انسان پر عذاب کے سائن شروع ہو گئے. یہی تو دشمن چاہتا ہے. یعنی انڈائریکٹ دشمن ہم پر ضرب لگا رہا ہے حیا ختم کرنے کے لیے. اچھا آپ کہیں گے کیسے دشمن چال چل رہا ہے کہ دشمن کی سب سے کیسے پوری کوشش ہے کہ حیا ختم ہو جائے؟ اس کے لیے نا کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلی مثال آپ دیکھیے، آج دشمن کی پوری کوشش یہ ہے کہ بے حیا کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے. اچھا اس کے لیے نا ایک پریکٹیکل ورک میں آپ سے وہ کرتی ہوں. آپ دیکھیں، آنکھیں بند کریں اور ایک کسی ماڈل کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے. نیم برہنہ لباس ہے، بہت اچھا سا میک اپ کیا ہوا ہے، بہت اچھا سا نیم برہنہ لباس پہنا ہوا ہے. اب آپ کے ذہن میں نا پہلا تاثر جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا تاثر، اچھا میں گارنٹی دیتی ہوں 90% لوگ جواب دیں گے خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت ہے. یہ خوبصورت کا تاثر کیوں آیا؟ اچھا یہ میں ایک پریکٹیکل بھی اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں یہ پریکٹیکل آپ سے کراتی کہ آپ سب آنکھیں بند کریں اور ذہن میں ایک ماڈل نیم برہنہ لباس، بڑا خوبصورت اسٹائل اور بڑا میک اپ کیا ہوا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے لیکن نیم برہنہ ہے. تو آپ کیا سوچیں گے؟ سب سے پہلے آپ کہیں گے کتنی اچھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں سب سے پہلا تاثر خوبصورتی کا آنا کیوں؟ یہ دشمن کی چال ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یعنی بے حیا کو خوبصورت بنانے کی چال. اچھا کیا فرق ہے خوبصورت اور بے حیا؟ یعنی یہ دو امیج ہیں. میں دیکھتے ہی کہوں کتنی بے حیا ہے، میں دیکھتے ہی کہوں کتنی خوبصورت ہے. یہ دو امیج ہیں. ان دو امیج میں سے کیوں، یعنی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیے اگر میں کہوں گی نا، اگر میں میرے سامنے اسے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا گیا اور میرے ذہن میں خوبصورتی کا امیج آ رہا ہے، یہ بڑا خطرناک امیج ہے. کیوں خطرناک امیج ہے؟ کیونکہ اگر میں نے اسے خوبصورت سمجھا تو میں اسے کاپی کرنے کی کوشش کروں گی، میں اسے اپنانے کی کوشش کروں گی، میں بھی ویسا کرنے کی کوشش کروں گی. کیونکہ میں اسے بے حیا کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہوں، میں اسے خوبصورت کے طور پہ دیکھ رہی ہوں. اور جب خوبصورت ہے تو میں بھی چاہوں گی کہ میں بھی خوبصورت نظر آؤں. اب دیکھیے اس کی خطرناک بات یہ ہے کہ میں اگر کوئی بے حیا میرے لیے خوبصورت ہو گیا نا تو میں ایسا بننے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، میں اسے اپلائی کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن اگر اس کا اصل امیج یعنی بے حیا کا امیج میرے ذہن میں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس سے دور ہٹنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے لیے جاذبیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے خوبصورت نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے جو خوبصورت لگے گا میں اس کو کاپی، مثلا اگر میرے لیے حجاب خوبصورت ہے نا تو میں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن آج میڈیا کی فل کوشش ہے کہ بے حیا کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے. اب آپ دیکھیے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا معاشرے میں. دوسری مثال، بے حیا کو دیندار پیش کرنے کی کوشش. اب دیکھیے رمضان ٹرانسمیشن بھری ہوئی ہے اس مثال سے. کس طرح
آپ دیکھیے وہ جو پورے سال بے حیائی کر رہا ہے نا، وہ آ کے بڑا دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہے. اب دوپٹہ بھی آ گیا، اب پورا ڈریس بھی آ گیا. اچھا کیا پتہ چلا دوپٹہ حیا کی علامت ہے؟ کیا پتہ چلا پورا ڈریس حیا کی علامت ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا صورت پیش کی جا رہی ہے؟ دیکھو یہ بھی دیندار ہیں، دیکھو یہ بھی مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں. یعنی پورے سال میں جو اس نے کیا نا وہ تو ہے، لیکن اب جو وہ کر رہا ہے نا حیا کو دیندار بنانے کی کوشش، تاکہ ہم دیکھیں سیکولرزم کی ایک زندہ تصویر ہے یہ. کیسے، کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیے وہ کیا ہے، دنیا کے امور سے دین کو نکال دینا. لیکن جب میں دین کی کسی محفل میں بیٹھوں تو میں دیندار بھی ہوں، لیکن دنیا کے امور سے دین ختم، دین کی بے دخلی. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے امور میں تو میں جو میرا جی چاہے میں کروں، میں جتنا بھی حیا ہوں، میں جتنی وہ کروں کوئی بات نہیں، لیکن دینی پارٹی میں آ کے میں دیندار بھی ہوں. اس وقت میں دوپٹہ بھی پہن لوں گی، اس وقت میں سب کچھ کر لوں گی. تو کیا یہ اصل دیندار ہے؟ یہاں پر اس روایت کو غور سے دیکھیے. یہ روایت کہہ رہی ہے دیندار اصل وہ ہے جس میں حیا ہے. ٹھیک ہے، ایک دیندار وہ ہے جو کاپی ہے، ایک دیندار وہ ہے جو اصل ہے. اب میں کاپی اور اصل کو کیسے پہچانوں؟ کہا اصل جو ہوگا نا وہ حیا کے ساتھ ہوگا، اور جو کاپی ہوگا نا وہ عام زندگی میں جیسے ہی دینداری کا لبادہ ختم ہوگا نا اس کی حیا بھی ختم ہو جائے گی. تو دیندار اصل کو اگر پہچاننا ہو تو حیا کے ذریعے سے پہچانیں. تبھی تو حیا کو ایمان کا جز رکھا. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم کو دیندار اصل بننے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ایمان کا جز حیا کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، اور اس رمضان میں اپنے نفس پر بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق